کبھی سوچا ہے اس کائنات کے بننے سے بھی پہلے کیا تھا؟ چلیے آج ایک گہرے سفر پر چلتے ہیں، ایک ایسا سفر جو ہمیں اسلامی عقیدے کے کچھ سب سے بنیادی تصورات کے مرکز میں لے جائے گا، جیسے تخلیق، تقدیر اور اللہ کی رحمت۔ تو شروعات کرتے ہیں اس حیران کر دینے والی بات سے۔ اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھیں، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ ایک منٹ کے لیے اس پر غور کریں، 50,000 سال پہلے، جب کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بات تو واقعی ہماری سوچ کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو خیال ہے نا کہ ہر چیز کا ایک منصوبہ وقت سے بھی پہلے موجود تھا، یہ اسلامی عقیدے کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اسے کہتے ہیں القدر، یعنی ڈیوائن ڈکری، یا عام زبان میں تقدیر۔ تو چلیے اس تصور کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ تو القدر کیا ہے؟ یہ وہ اسلامی عقیدہ ہے جس کے مطابق اللہ نے ہر ایک واقعے کو پہلے سے ہی مقرر کر دیا ہے، اور یہ سب کچھ ایک محفوظ تختی یعنی لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز اتفاق یا چانس سے نہیں ہو رہی۔ اس پورے خدائی منصوبے کے کچھ بنیادی اصول ہیں، جیسے کائنات بننے سے پہلے ہی ہر واقعہ، ہر انسان کی زندگی، اس کا رزق، سب کچھ فائنل ہو چکا تھا، سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اس کا مطلب اس کائنات میں کچھ بھی رینڈم نہیں ہے، کچھ بھی بائی چانس نہیں، ہر چیز کے پیچھے اللہ کی کامل حکمت ہے۔ اچھا، تو اس وقت کا منظر سوچیں جب زمین و آسمان بھی نہیں تھے۔ اس منظر میں ایک مرکزی چیز تھی، اللہ کا عرش، وہ عرش جو پانی پر تھا اور جسے اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے عظیم کہا جاتا ہے۔ تو العرش یعنی ڈیوائن تھرون، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سب سے عظیم، سب سے بڑی تخلیق ہے۔ یہ اس کی بادشاہت اور قدرت کی نشانی ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، یہ زمین و آسمان کے بننے سے بھی بہت پہلے پانی پر قائم تھا۔ لیکن اس عظیم عرش کے قریب کون ہے؟ یہاں ہم ان زبردست مخلوقات سے ملتے ہیں جو اللہ کے سب سے قریب ہیں۔ یہ ہیں وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہاں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن 8 زبردست فرشتے آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے واقعی موجود ہیں۔ پر ان فرشتوں کی عظمت کا اندازہ لگانا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ایک حدیث میں اس کی ایک جھلک ملتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے صرف ایک فرشتے کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کے سفر کے برابر ہے۔ 700 سال! ذرا اس نمبر پر غور کریں، 700 سال کا سفر! یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہمارا دماغ شاید پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو بس اللہ کی تخلیق کی عظمت کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ لیکن اتنی زبردست طاقت اور عظمت کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں کوئی تکبر ہو، بالکل نہیں۔ اس کے برعکس یہ عظیم مخلوقات لگاتار مسلسل اللہ کی پاکی بیان کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ ان کا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے۔ اور ان کی عبادت کا شاید سب سے خوبصورت حصہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ زمین پر رہنے والے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سوچیں، عرش اٹھانے والے فرشتے ہم جیسے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وہ اللہ سے مسلسل کہتے ہیں، یا اللہ، ایمان والوں کو معاف کر دے، انہیں اپنی رحمت اور علم میں ڈھانپ لے، اور انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہاں سے ایک بہت گہرا نقطہ سمجھ میں آتا ہے، اللہ سے جتنی قربت بڑھتی ہے نا، اتنی ہی بندگی اور عاجزی بڑھتی ہے۔ یہ کم نہیں ہوتی بلکہ اور گہری ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کائنات کی سب سے بلند، سب سے عظیم مخلوقات وہی عبادت میں سب سے آگے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس ساری گفتگو کے مرکزی خیال کی طرف، وہ آخری حتمی پیغام جو عرش کے بھی اوپر لکھا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سا ایک اصول ہے، وہ کون سا ایک جملہ ہے جو اللہ کی سب سے عظیم تخلیق کے اوپر ایک خاص کتاب میں لکھا ہے، جو اس پوری کائنات کو چلاتا ہے؟ اور وہ پیغام ہے، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ ہے وہ جملہ، یہی وہ بنیادی اصول ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو ایک معنی دیتا ہے۔ تو اس پوری ٹائم لائن کو دیکھیں، رحمت کوئی ایسی چیز نہیں جو بعد میں آئی ہو، نہیں، تخلیق سے پہلے منصوبہ بنایا گیا، تخلیق کے بعد رحمت کا پیغام لکھا گیا، اور سب سے اہم بات، اس کتاب کو عرش کے اوپر رکھا گیا ہے۔
یہ اس بات کی نشانی ہے کہ رحمت کا درجہ ہر چیز سے اوپر ہے۔ اچھا، تو اب اس عظیم الشان کازمک پکچر کو ایک عام انسان کی زندگی سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ آخر اس سب کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ تو اتنی عظمت اور ایک عام سا انسان، اس کے بیچ کا فاصلہ کیسے طے ہوگا؟ قرآن اس فاصلے کو ایک ہی آیت میں ختم کر دیتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے کتنا خوبصورت توازن ہے۔ ایک طرف اللہ کی عظمت، عرش کے اوپر پوری کائنات پر حکومت، اور دوسری طرف اس کی قربت، اتنا قریب کہ ہر پکار کا، ہر دعا کا جواب خود دیتا ہے، بنا کسی واسطے کے۔ اور اس آیت میں ایک بہت ہی باریک لیکن بہت گہرا نکتہ ہے۔ اکثر آیتوں میں آتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، لیکن اس آیت میں کہہ دیجئے کا لفظ نہیں ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو جواب اللہ کی طرف سے بالکل ڈائریکٹ آتا ہے، فوری، بنا کسی واسطے کے۔ تو جب یہ پوری تصویر سمجھ آتی ہے تو اس سے ایمان کو ایک مضبوط فریم ورک ملتا ہے، اس سے توکل پیدا ہوتا ہے، یعنی اس منصوبے پر بھروسہ جو 50,000 سال پہلے لکھا گیا۔ اس سے قناعت ملتی ہے، مشکلوں میں صبر اور کامیابی میں عاجزی، اور سب سے بڑھ کر اس سے امید ملتی ہے، اس بات کا یقین کہ اصلی حقیقت تو اللہ کی رحمت ہی ہے۔ تو آخر میں یہ سب ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ ایک ایسے منصوبے کا حصہ ہے جو 50,000 سال پہلے لکھا گیا تھا، اور اس منصوبے پر حکومت کرنے والا اصول رحمت ہے، تو پھر ہماری روزمرہ کی پریشانیوں اور خوشیوں کو دیکھنے کا ہمارا انداز کتنا بدل سکتا ہے۔